بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اپنے عظیم اللہ کے نام کے ساتھ اور خربوں درود نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ ناظرین، پچھلے ویلاگ میں ہم نے مائیگرین جو ہے اس کے انٹروڈکشن پہ بات کی تھی، اس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں اور پلس یہ کہ اس کا کچھ سائن اینڈ سمٹمز جو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ویلاگ جو ہے نا، ہم اس کے ٹریگرنگ فیکٹرز پہ بات کریں گے کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ کا جو مائیگرین ہے نا وہ فلیئر اپ کر جاتا ہے، کہ اس کے درد کی شدت جو مائیگرین کی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے آپ کی۔ تو سائن اینڈ سمٹمز تھوڑے سے پہلے ریپیٹ کر لیں کہ مائیگرین عموماً آدھے سر کا درد ہے، لیکن یہ پورے سر میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سر کے ایک سائڈ پہ سٹارٹ ہو اور مائیگریٹ کر کے دوسری سائڈ پہ چلی جائے یا پورے سر کو مطلب کور کر لے۔ اس کے بعد یہ آپ کے فرنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کے ٹیمپورل ریجنز ہیں، جیسے یہ آپ کے مطلب سائڈوں والی چیزیں یہاں پہ آپ کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے اس کا کہ مطلب آپ کی آنکھوں میں پیری آربیٹل، اس کا مطلب وہاں پہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، اپنے چہرے پہ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ درد آپ کو جبڑوں میں محسوس ہو سکتا ہے، جاز میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب پورا جو ہیڈ اینڈ فیس کا ریجن ہے نا، یہ کہیں بھی آپ کو مائیگرین ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی کچھ ایسوسیٹڈ سمٹمز ہیں اس کے ساتھ آتی ہیں، کہ اس میں آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے وہ اسٹامک اپسیٹ وہ ہوتا ہے، آپ کو معدے کا درد ہو سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ ڈائریا ہو سکتا ہے، پیچش لگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پین ایبڈومن ہو سکتا ہے، مطلب پورے پیٹ میں درد آپ کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو بخار بھی ہو سکتا ہے، اس کی فیور کے ساتھ بھی نا ایسوسیشن ہے۔ اس کے بعد آپ ٹائرڈنیس فیل کرتے ہیں، کمزوری فیل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہے کہ بعض اوقات مطلب پیلر آ جاتا ہے، آپ مطلب وہ جو پوری سکن ہے نا وہ آپ کی مطلب نا پیلر وائٹ، وہ آپ کی مطلب وہ ہو سکتی ہے جیسے کسی نے خون نچوڑ دیا ہو، تو یہ بھی ایک ایسوسیشن اس کے ساتھ آپ کو مل سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے، غنودگی آپ کو مطلب ہو سکتی ہے، سر چکرا سکتا ہے، اور بلرڈ ویژن ہو سکتی ہے۔ بلرڈ ویژن مطلب کہ آپ جو دھندلا پن ہے نا، مطلب آپ کی بینائی کا آپ کو مطلب نظر آنا، اس کے دھندلاہٹ کا بھی آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ نظر کم وقتی طور پر آپ کی ہو سکتی ہے، یا بلائنڈ سپاٹس آپ کو مل سکتے ہیں، کہ مطلب جیسے وہ اندھیرے گول دائرے سے بنے ہوئے۔ تو یہ کچھ اس کی نا ایسوسیٹڈ سمٹمز ہوتی ہیں۔ یہ جیسا کہ 3-4 فیز ہیں، میں نے پچھلے ویلاگ میں ڈسکس کیا تھا اس کے آپ کے مائیگرین کے، کہ پہلے آپ کو اورا سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کا پروڈرومل فیز ہوتا ہے، پھر آپ کا پراپر ہیڈ ایک کا، اور پھر جو ہے نا پوسٹ ڈرومل فیز ہوتا ہے۔ تو جو میں سائن اینڈ سمٹمز آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں 2-3 فیزز میں نا، یہ مطلب چلتی ہیں۔ اور جب یہ ہیڈ ایک کا ایک ایکیوٹ اٹیک اوور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو تھکاوٹ ہونا، کنسنٹریٹ نہ کر سکنا، فوکس نہ کر سکنا چیزوں پہ، شارٹ ٹرم میموری جو لاس ہے وہ، اور مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اور ایک مطلب اس میں ایک ڈپریشن کا بھی اٹیک آتا ہے، اور پھر یوفوریا۔ یہ مطلب ایسے کچھ چیزیں جب آپ کو اٹیک، ہیڈ ایک کا ایکیوٹ اٹیک نکل جاتا ہے، جیسے 4 سے 72 گھنٹوں میں، یا 2-4 دن بعد جب آپ کی ہیڈ ایک سیٹل ڈاؤن ہوتی ہے، تو یہ مطلب فیز آ سکتا ہے۔ تو یہ جو سمٹمز میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، یہ 3-4 فیزز میں آپ کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ تو جیسا کہ آج کا ٹاپک تھا، آج کے ویلاگ میں کچھ ایسے مطلب عوامل پہ بات کریں گے، کچھ ایسے ایلیمنٹس پہ بات کریں گے کہ جو آپ کو مائیگرین کا اٹیک تو چل رہا ہے، لیکن جب وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ اٹیک جو ہے نا وہ فلیئر اپ کر جاتا ہے، وہ آپ کا مائیگرین کا جو درد ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے سٹریس، سب سے پہلا جو فیکٹر ہے، تو سٹریس بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کے مائیگرین کے فلیئر اپ ہونے میں۔ اس میں آپ کی ایموشنل سٹریس ہو سکتی ہے۔ ایموشنل سٹریس یہ کہ آپ کے مطلب جو ہے نا آپ کا کوئی بریک اپ ہے، مطلب کپل ہیں یا وہ آپ کے میاں بیوی ہیں، ان میں علیحدگی ہو گئی ہے، تو وہ آپ کا ایک ایموشنل سٹریس ہے۔ اس کے بعد ٹینشن ہو سکتی ہے، لاس آف جاب ہے، جو ان امپلائمنٹ ہے، وہ مطلب ایک علیحدہ ایک قسم کی سٹریس ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے نا فائنینشیل سٹریس ہو سکتی ہے، کہ مطلب آج کل کی جو ایک ایرا آف انفلیشن چل رہا ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ آپ کے انکم سے مطلب زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک سٹریس ہے۔ تو یہ مطلب جو سارے ہیں نا، آپ کو یہ فائنینشیل سٹریس ہو گیا، گھریلو ہو گیا، آپ کے ریلیشنز کا ہو گیا، تو یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کے جو مائیگرین ہے نا اس کو فلیئر اپ کرنے میں۔ تو سمپل آنسر کہ سٹریس کم سے کم کیجئے، تو جو ہے نا وہ کم کنٹریبیوٹ کرے گی اس میں۔
اس کے بعد یہ کچھ ہارمونل چینجز ہیں جو نا وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو ہارمونل چینجز اگر دیکھیں تو وہ مینلی جو فیمیلز ہیں ان کو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. تو 3 سٹیجز میں اگر ہم اس کو ڈیوائز کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے جی مینسٹرل فیز ہے. ادھر مطلب وہ جو فیمیل ہے وہ ان میرڈ ہے یا میرڈ ہے، تو جب مینسز آ رہے ہوتے ہیں یا ڈیٹس کے مطلب جو دن چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں مطلب وہ نا مائیگرین جو ہے نا وہ فلیئر اپ کرتی ہے. اس کے بعد جی پریگننٹ مطلب جو عورتیں ہیں ان میں مطلب اس کا زیادہ ایشو ہوتا ہے، پریگنینسی کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد 45-50 سال کی ایج میں جا کے جب مینوپاز آتا ہے، جب مطلب ماہواری بند ہو جاتی ہے اور عورتوں کے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بند ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں نا وہ موسٹلی فیمیلز کو افیکٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی جو مائیگرین ہے نا وہ ان کا بڑھ سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ بات کریں فوڈز کی، تو جو سرٹن فوڈز ہیں وہ آپ کے جو مائیگرین ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو جی چیز آپ کی ہو گئی، اس کے علاوہ پروسیسڈ جو میٹ ہے وہ ہو گیا، آپ کا الکوہل ہو گیا، اور کیفین. یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو فلیئر اپ کرتی ہیں. اب کیفین ہے نا، اس کا مطلب ایک وہ ہے کہ جیسے آپ مطلب کافی وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو نہ اس کو بہت زیادہ مطلب کم اماؤنٹ میں اور نہ زیادہ اماؤنٹ میں، جو ہے نا ایک ان بٹوین دوز مطلب اپر اور لوور لیول، اس کے درمیان میں رہتے ہوئے ایک ماڈریٹ اماؤنٹ جو ہے نا کیفین کا، وہ آپ کے جو ہے نا اس کو ریلیو کر سکتا ہے مائیگرین کو. تو بہت زیادہ کیفین لینا بھی اس کو فلیئر اپ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جی سلیپ ہے، تو سلیپ کو اگر ڈسکس کریں تو سلیپ کا جو آپ کا پیٹرن ہے اس کا مطلب ڈسٹرب ہو جانا، ادھر آپ بہت کم نیند لے رہے ہیں یا آپ کی نیند کا جو ہے نا انٹرول وہ بہت زیادہ ہے، تو اس میں بھی جو مائیگرین ہے نا وہ آپ کو افیکٹ کرے گی. تو ماڈریٹ اماؤنٹ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند سفیشینٹ ہے، وہ لازمی لیجئے، تو وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی. اس کے بعد جی کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، ان میں اگر بات کریں تو جو لاؤڈ نوائز ہے، شور ہے، وہ مائیگرین کو زیادہ کرتا ہے. اس کے بعد سرٹن جو ہے چیزوں کی اسمیل وہ بہت زیادہ کرتی ہے. اور برائٹ لائٹ، جو بہت زیادہ تیز روشنی ہے وہ بھی مائیگرین کو زیادہ کرتا ہے. تو جو کام پلیسز ہیں نا، کچھ ریلیٹیولی کچھ ڈم لائٹ والی جگہیں ہیں یا آپ کا ڈارک روم ہے، تو اس میں مطلب کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مطلب کچھ دیر کے لیے نا رہنے کی کوشش کریں، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ ہوگا. اس کے بعد جی بات کرتے ہیں کوئی ویدر کی، تو ویدر جو ہے موسم، اس میں خاص طور پر جو ریپڈ چینج ہے ویدر میں وہ بہت زیادہ اس کو فلیئر اپ کرتا ہے. تو موسم کی جو تبدیلی ہے نا وہ بھی مائیگرین کو جو ہے نا ایگزربیٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد جی بات کریں تو فزیکل ایگزرشن کی یا مینٹل ایگزرشن کی. آپ ایتھلیٹ ہیں، لیبر کا کام ہے آپ کا، ایک لمبے عرصے تک مطلب آپ ڈرائیونگ کرتے رہے ہیں، یا پھر مینٹل ایگزرشن ہے، بہت زیادہ دیر تک آفس ورک ہے آپ کا، فائلوں پہ سر کھپانا آگے پیچھے، تو وہ جو ہے نا وہ ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہو سکتا ہے آپ کے مائیگرین کو فلیئر اپ کرنے کے لیے. تو اس کو تھوڑا سا نا ریوائز کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد جی سرٹن میڈیکیشنز ہیں، کچھ دوائیاں ہیں جو مطلب اکثر اوقات ہم بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسے آپ کے ویزو ڈائلیٹرز ہو گئے، یا یہ ہے کہ سائیکیٹری میں کچھ میڈیسن استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ہے، ADHD، اس میں کچھ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ مطلب جو ہے نا وہ افیکٹ کرتی ہیں، وہ فلیئر اپ کر سکتی ہیں آپ کے مائیگرین کو. اس کے بعد جی ڈی ہائیڈریشن ہے. ڈی ہائیڈریشن کے ضرورت سے کم پانی پینا یا بہت زیادہ کم پانی پینا، اس سے بھی مائیگرین جو ہے نا وہ فلیئر اپ ہوتا ہے. اور ایک چیز مائنڈ میں رکھیے گا کہ ہم جو اوور دا کاؤنٹر پین کلرز لیتے ہیں نا، کہ سر درد ہوا، بخار ہوا، جسم میں درد ہے، تو ہمیں جا کے مطلب نا میڈیکل سٹور سے جا کے اپنے پین کلرز پرچیز کر لیے. انجوڈیشل یوز جو پین کلرز کا ہے نا وہ مائیگرین کو فلیئر اپ کرتا ہے. تو آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جو پین کلرز ہیں نا وہ یوز کریں، خود سے ان کے سلیکشن نہیں کریں، یا پین کلر جو کھانا وہ ان کو تھوڑا سا کم کریں آپ، یہ بھی مائیگرین کو زیادہ کرتا ہے. اس کے بعد جی اینڈ پہ بات کریں تو آپ کو کچھ ہارمونل ٹریٹمنٹس ہیں، جیسا کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ کنٹراسیپٹیو پلز یوز کرتی ہیں برتھ کنٹرول کے لیے، ایک وہ، اور کچھ مینوپاز کے بعد یا پوسٹ ہسٹریکٹمی ایک کنڈیشن ہے جس کو پوسٹ مینوپاز سنڈروم کہتے ہیں، اس میں آپ کو ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی دی جاتی ہے. آپ کے جو ہارمونل ڈسٹربینس ہے اور وہ آپ کو فلیشز آ رہے ہیں اور پینک اٹیکس آ رہے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو وہ چیزیں بھی کبھی کبھار یہ میڈیکیشنز بھی جو ہے نا آپ کے ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپیز
یہ آپ کے مائیگرین کو جو ہے نا وہ زیادہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ کوئی 9 یا 10 فیکٹرز ہیں جو کہ مطلب ایسے ٹریگرنگ فیکٹر ہیں جو آپ کے مائیگرین کے پین کو اور زیادہ فلیئر اپ کر سکتے ہیں۔ تو کچھ ان میں سے اوائڈیبل ہیں، وہ آپ لازمی مطلب ان کو اوائڈ کیجئے، اور جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا مطلب یہ نا میڈیکیشن کے ساتھ یہ چیز آپ کو ریلیف دے گی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے گا کہ نئے نوٹیفیکیشنز آپ تک آ سکیں۔ تو اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، صحت نصیب فرمائے۔ ٹل نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔